من کنتو مولا فہذا علی مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میرے نبی نے جب یہاں سب کو روک لیا تو لوگوں نے کہا کہ مولا کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو اور کھانا بناؤ، اور بڑا شاندار کھانا بناؤ، کیوں آج میرے علی کی مولایت کا دن ہے۔ مولا میرا علی بن گیا ہے، وصی رسول بن گیا ہے، تو آج کھانا بھی رسول اکرم کی طرف سے تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کی آیت آ چکی تھی۔ رسول اکرم ابھی بیٹھے ہوئے تھے، بیعت ہو رہی تھی کہ ایک شخص گھوڑے پہ دوڑتا ہوا آیا جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا، اور رسول اکرم کے پاس آ کے کہنے لگا، جلال میں بہت غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے رسول، آج تم نے علی کو مولا بنا دیا ہے، تو تم نے ہمیں کہا کہ روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تم نے کہا بتوں کو چھوڑ دو، ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا۔ تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ تم نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ یعنی جو کچھ تم ہمیں کہتے رہے ہم نے اس پہ عمل کیا۔ اب آج تم نے علی کو بھی مولا بنا دیا ہے، تو بس اس بات کا جواب دو کہ یہ مولا تم نے کیوں بنایا؟ وہ میرا رسول جو رحمت للعالمین ہے، اور جو اس وقت بہت خوش تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خوشی کے وقت میں اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو انسان کا دل کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے اپنے پاس سے کہا ہے؟ یہ آیت آئی ہے، آپ نے آیت بھی سنائی، یا یہ رسول بلغ، آپ نے فرمایا کہ آیت آئی ہے، مجھے پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، پہلا ناس یہیں پر آ گیا۔ خداوند کریم نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا جن کا تمہیں ڈر ہے، تو نزدیک آ کے اور زور سے کہتا ہے کہ نہیں، اور اتنے کچھ تیزی میں تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ جس گھوڑے یا اونٹنی پر بیٹھا تھا اس نے چھلانگ لگا کے نیچے اترا۔ اس نے یہ نہیں کہ گھوڑے کو بٹھاتا یا اونٹنی کو بٹھاتا پھر اترتا، تیزی سے نیچے آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، یہ تم نے نہیں بنایا علی کو مولا، اللہ نے مولا بنایا ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی آسمان سے ہی عذاب اللہ بھیج دے، میں علی کو مولا نہیں مانوں گا، آسمان سے عذاب بھیج دے۔ سالا سائل بے عذاب واقعین، کہ سائل نے ایک عذاب مانگا، خدا سے عذاب مانگا کہ مجھے عذاب دے دے، میں علی کو مولا نہیں مانتا۔ تو وہ خداوند کریم ہے، وہ اپنے رسول کے چہرے پہ کب دیکھے گا پریشانی؟ رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر خدا ہی جانتا ہے۔ اب وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے کہا ہے کہ اے رسول، جب تک تو اس قوم میں موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اے اللہ، اگر تو نے عذاب بھیجنا ہی تھا تو کوئی آسمان سے بجلی گرا دیتا، بجلی گرتی اور منحوس جل کے مر جاتا۔ اے اللہ، تو کوئی آسمان سے تلوار بھیج دیتا، تلوار آتی اس کی گردن اڑا دیتی، یا کچھ اور ایسا ظلم کرتا جس سے یہ اس لائق تھا، جس لائق یہ تھا اس کو سزا ملتی۔ یہ تو نے پتھر کا عذاب ہی کیوں بھیجا؟ تو خداوند کریم کا جواب یہی ہوگا کہ اس لیے میں نے پتھر کا عذاب بھیجا، نہ میں نے تلوار سے، نہ بجلی سے، اور نہ ہی میں نے اسے زمین میں دھسانا تھا۔ جو عذاب دشمن کعبہ پر آیا تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ پر آیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم نے جب
کعبے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو ابابیلیں اپنی چونچ میں پتھر لے کر آئی تھیں۔ تو جو عذاب کعبے کے دشمن کے لیے آیا تھا وہی عذاب خداوند کریم نے اس مولود کعبہ کے دشمن کے لیے نازل کیا اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ ایک اس کے ساتھ اور یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی ہمیشہ اللہ اور رسول کے لیے لڑتے رہے۔ خداوند کریم عادل ہے، وہ جانتا ہے کہ کون میرا ہے، کون میرا مخلص ہے۔ جب خیبر کا میدان تھا، علی مشکل کشا اللہ کے دشمن کے سامنے آئے اور آپ نے حارث کو، مرب کو، انتر کو، جو اللہ کے دشمن تھے، حارث، اس کے سر پر ایسی تلوار ماری تھی کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ آج غدیر خم کے میدان میں علی کا دشمن آیا اور خداوند کریم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ علی اور خدا کا معاہدہ ہے۔ یہ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس کام کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ آیت آج بھی موجود ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ اس سائل نے عذاب مانگا اور ہم نے اسے دیا۔ یہ میرے مولا کی شان ہے، یہ میرے نفس رسول کی شان ہے، یہ میرے علی مولا کی شان ہے، یہ شیر خدا کی شان ہے۔ القرآن مع العلی و علی مع القرآن۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ باقی آئندہ آڈیو میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔